علم توحید سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرنا، اس کا مطلب سب سے پہلا ہے۔ اس کے بعد پھر نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے۔ ایک انسان کو توحید کا پتہ ہی نہیں، ایک انسان کو توحید کا علم بھی نہیں، تو اس کے دیگر جو ارکان ہیں، نماز، روزے، حج، اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جس کو توحید کی معرفت نہیں، تو اس کی عبادات کا اس کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو لہذا توحید کی اہمیت یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ، پہلے یہ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ ہمارے ہاں جو حدیث مشہور ہے، طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، اسکول کے دیواروں پر، کالج کے دیواروں پر حدیث لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے توحید کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اس میں اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، دنیا کی تعلیم مراد نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوا ہے کہ طلب العلم میں توحید کا علم تلاش کرنا اور اس کو سیکھنا فریضۃ علی کل مسلم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، اور سب پر توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ باقی دنیا کے علوم، اسکول کی پڑھائی، یہ سب دنیا کے لیے ہے، یہ روزگار کمانے کے لیے ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو ہمارے پاس تعلیم ہونی چاہیے، روزگار کے لیے فن ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنے فنون ہیں یا تعلیمات ہیں یہ دنیا کے لیے ہے، لیکن جو توحید کا حکم دیا گیا کہ فریضۃ علی کل مسلم، توحید کا علم حاصل کرنا یہ سب پر فرض ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑنا، مرد کو بھی سیکھنا ہے، عورت کو بھی سیکھنا ہے، ہر مسلمان کو یہ سیکھنا ہے توحید کا علم۔ اس حدیث میں یہ مراد ہے کہ توحید کا علم سب پر فرض ہے۔ اور محترم بھائیوں، ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری ڈگریاں موجود ہوں، ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری ڈگریاں موجود ہوں، لیکن اس کے پاس توحید کا علم نہ ہو، اس کو جاہل کہا گیا ہے، اس کو جاہل کہا گیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ابو جہل، ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ ابو جہل کا مطلب نام عمرو بن ہشام، ہشام کا بیٹا عمر اس کا یہ نام تھا، لیکن اس کے پاس توحید کا علم نہیں تھا، توحید کو نہیں جانتا تھا۔ اس کو کیا نام دیا گیا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا سردار، اس کو یہ نام دیا گیا جو آج تک مشہور ہے۔ ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا، اس کا اصل نام لوگ نہیں جانتے، کس وجہ سے؟ اس نے جہالت تھی، اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں تھی، دنیا کی تعلیم اس کے پاس موجود تھی، دنیا کمانے کا ماہر تھا، دنیا کے فنون اس کے پاس موجود تھے، لیکن ابو جہل کے پاس توحید کا علم نہیں تھا۔ اس کو کیا نام دیا گیا؟ ابو جہل، جہالت سے جہل، جاہل سے جہل، اس کو یہ نام دیا گیا۔ آج اس کی کنیت پہلے کیا تھی؟ ابو الحکم، اس کی کنیت پہلے کیا تھی؟ ابو الحکم، فیصلے کرتا تھا، اس کی بات کو مانا جاتا تھا، اس کی حیثیت سردار کی جد کی تھی۔ ابو الحکم، ابو الحکم سے کیا بنا؟ ابو جہل۔ کیوں بنا؟
اس کے پاس توحید کا علم نہیں تھا، توحید کو نہیں جانتا تھا۔ تو جس کے پاس دنیا کی ساری ڈگریاں موجود ہوں، بہت پڑھا لکھا ہو، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو لوگ عالم نہیں کہتے، اس کو لوگ عالم نہیں کہتے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس توحید کا علم ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اگر جو اس کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں، اسکول نہیں پڑھا ہوا، اس کو لوگ عالم کہتے ہیں، اس کو لوگ عالم کہتے ہیں۔ کتنے ہی محدثین اللہ تعالیٰ کے اوپر بے شمار رحمت نازل ہوں، کتنے ہی علماء کرام ایسے گزرے ہیں جو اسکول کی تعلیم بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن لوگ اس کو عالم کہا کرتے تھے، لوگ اس کو محدثین کہا کرتے تھے، لوگوں کے ہاں وہ عالم کہلائے، لوگوں کے ہاں وہ عالم کے نام سے پہچانے گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس توحید کا علم تھا، ان کے پاس دین کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، اسکول کی تعلیم نہیں تھی، دنیا کی تعلیم نہیں تھی، ان کو لوگ عالم کہا کرتے ہیں، ان کو لوگ محدثین کہا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ دنیا کی تعلیم دنیا کے لیے ہے، روزگار کے لیے ہے۔ دنیا کی تعلیم جس کے پاس اتنی زیادہ ہو، ڈگریاں زیادہ ہو، اس کے پاس توحید کا علم نہ ہو، اس کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک عالم جس نے عالم کا کورس کیا ہے، اس کے پاس اگرچہ دنیا کی تعلیم نہیں ہے، انگلش نہیں آتی، میتھ نہیں آتی، سائنس نہیں آتی، اس کو لوگ عالم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پاس توحید کی معرفت ہے، اللہ کو جانتا پہچانتا ہے، اور اس کے پاس اسلام کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم اس کے پاس موجود ہے۔ اسے پتا چلا توحید کی اہمیت کس قدر ہے، توحید کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ فأبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جب گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے وہ توحید والا ہوتا ہے، وہ موحد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ آگے چل کر فأبواه، اس کے ماں باپ، اس کے والدین جو یحودانہ ہی، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ ہی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ ہی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جبکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو توحید والا پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ میرا ایک معبود ہے۔ ہر بچہ یہودی کے گھر پیدا ہو مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ نصرانی کے گھر پیدا ہو مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید والا پیدا ہوتا ہے۔ مجوسی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید والا پیدا ہوتا ہے، لیکن بڑے ہو کر ماں باپ یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر مجوسی ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آگے چلتے جائیے، اگر ماں باپ ہندو ہیں اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ اگر سکھ ہیں اس کو سکھ بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں اس کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو فطرت ہے توحید ہے اس پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بڑے ہو کر جیسے والدین ہوتے ہیں بچہ ویسا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعد میں جا کر والدین کو دیکھ کر ان کا عقیدہ دیکھ کر بچہ وہی بن جاتا ہے، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، مجوسی، ہندو، سکھ وغیرہ بن جاتا ہے۔ جبکہ اللہ نے کیا بتایا؟ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر پھر بڑوں کے مذہب کو دیکھ کر عقیدہ دیکھ کر وہ وہی کرتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جناب نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جس قدر پیغمبر اور نبی آئے سب نے یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ
الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک سب کی دعوت توحید، سب کی پہلی دعوت توحید کی دعوت۔ میں نے کیا کہا؟ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے توحید تھی۔ کتابوں کے اندر آیا ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا، 10 صدیوں تک صرف توحید تھی، صرف لوگ اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ 10 صدیوں تک شرک کا نام نہیں تھا، صرف ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، کوئی آستان نہیں تھا، کوئی بازار نہیں تھا، کوئی مندر نہیں تھا، کوئی خانہ نہیں تھا۔ 10 صدیوں تک ایک اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، رکوع اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے سامنے، دعا ایک اللہ سے، فریاد ایک اللہ سے۔ 10 صدیوں تک کوئی شرک کا نام نشان تک نہیں تھا، صرف توحید والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، صرف یا اللہ کہنے والے تھے، کسی اور کا نام تک نہیں تھا۔ اس کے بعد شرک پیدا ہوا۔ اللہ کتنا اچھا ماحول ہوگا، کتنا اچھا ماحول 10 صدیوں تک سارے توحید والے، اور انشاءاللہ وہ سارے جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، چھوٹی غلطیاں ہوگی، اللہ معاف فرما دے گا۔ جو سب سے بڑا گناہ تھا شرک ان میں نہیں تھا، یہ شرک بعد میں ہوا۔ جب شرک پیدا ہوا، اللہ کے ساتھ لوگوں نے شریک بنائے۔ قرآن کے اندر آیا ہے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ 5 نیک لوگ تھے، 5 نیک لوگ تھے، وقت سوا یعوق نصر، یہ 5 بڑے اللہ والے لوگ تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ اللہ والے تھے، یہ نیک لوگ تھے، ان کی یادگار تمہارے پاس ہونی چاہیے، ان کی تصویریں بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ، اپنے گھروں میں رکھو، ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ شیطان نے یہ کھیل کھیلا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی، ہمارے بڑے تھے، ان کی یادگار ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کو دیکھ کر اللہ کی بات کا شوق پیدا ہو اور ہم بھی اس طرح کے بنے۔ ایک رسم نے ایسا کیا، ان 5 اللہ کے ولیوں کی تصویریں بنائی، مورتیاں بنائی، ان کے بت بنائے، ان کو پوجا نہیں، یادگار کے طور پر رکھ دیا۔ جب نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی، شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے ان کو پوجا کرتے تھے، یہ بڑے سوچے ہوئے تھے، یہ باتیں تھے، تم ان کی پوجا کرو۔ اس قوم کو کیا پتا تھا کہ یہ بڑے کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا، اللہ کو کیسے مانتے تھے۔ وہ شیطان کے چکر میں آ کر کیا کیا، انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ اس قدر مشرک بن گئے، پکے مشرک، کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو اس وقت کو، سواعا کو، یغوث کو، یعوق، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا، ان کو پکڑے رکھو، ان سے دعائیں کرتے رہو، ان سے فریاد کرتے رہو۔ تو صحیح بخاری کے حدیث میں وقت تفصیل موجود ہے۔ تو پہلے شرک نہیں تھا، یہاں سے شرک پیدا ہوا، یہ شرک آج تک چلا آ رہا ہے اور کیا تک شرک چلتا رہے گا۔ تو ہر نبی ہر رسول آیا، جناب نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک وہ سب یہ کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تم حکم سے کام کیوں نہیں کرتے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا رب اور تمہارا
اللہ ہے اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ توحید کا راستہ راستہ مستقیم سیدھا راستہ ہے، شرک کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو بربلا طور پر کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ واضح طور پر کہا، حتیٰ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے، سورہ مریم کو اٹھا کر دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کتاب میں ذرا ذکر تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بہت سچے نبی تھے، بہت سچے نبی تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اپنے والد سے کہا، کیا خبر سے لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابو، ان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی کام آ سکتے ہیں۔ کیا خبر سے لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ فجان جو نہ سننے پر قادر ہیں، نہ دیکھنے پر قادر ہیں، اور نہ کسی چیز کو دور کرنے پر قادر ہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے والد کو توحید سمجھاتے ہیں، اپنے والد کو توحید کا درس دے رہے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس جو علم آیا ہے آپ کے پاس علم نہیں آیا۔ قد جاءنی من العلم، جو علم میرے پاس آیا ہے آپ کے پاس نہیں آیا۔ اور کیا کہا؟ آگے کہا، اے میرے ابا جان، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ اپنے والد سے کہا، دعوت دی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو شیطان کی پوجا مت کرو۔ اللہ کے سوا جس کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی، مورتیوں کی، حقیقت میں یہ شیطان کی پوجا ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا نافرمان ہے، شیطان تو رب کا نافرمان ہے، اس کی پوجا مت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پھر آخر اس کے والد نے اپنے بیٹے کی دعوت کو نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان نبی، رسول، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب پیغمبر ہیں، اپنے والد کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے، وہ آپ پر ایمان لائے، توحید کو مانا، باقی ساری قوم انکار کرنے میں مصروف ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ والد نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ آپ کا سچا والد جس کا نام آدم آتا ہے قرآن کے اندر، اس نے بات کو نہیں مانا۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آیا ہے، دن قیامت کا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو لائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا جہنم کے لیے، آگ میں داخل کرنے کے لیے۔ جب باپ سامنے آئے گا، پیغمبر پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ تخزنی یوم یبعثون، دن قیامت کا ہوگا، اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ تیرا وعدہ تھا تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا والد جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، میری بات سچی ہے، جو میں کہتا ہوں پورا کرتا ہوں، میرا وعدہ سچا ہوتا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں تمہارے والد کی شکل کو تبدیل کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح بخاری میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو، اپنے پاؤں میں دیکھو، جیسے پاؤں میں دیکھیں گے ان کا والد ایک جانور بن جاتا ہے، جانور جس کو بچو کہا جاتا ہے۔ بچو جسے بہت سارے بال ہوتے ہیں، بہت سارے بال، نہ سر کا پتہ چلتا ہے اور نہ پیٹھ کا
کا پتہ چلتا ہے، والد ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے میرا والد بچو بن چکا ہے اور اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک عظیم الشان پیغمبر، عظیم الشان رسول ہے، اللہ کے سامنے مجبور ہے اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، کس وجہ سے کہ باپ مشرک تھا، توحید والا نہیں تھا۔ اللہ رب کریم اس پر اتنی مہربانی فرمائیں گے، اس کو انسان کی شکل میں نہیں کہ لوگ دیکھیں ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کا راستہ پیغمبر، اللہ کا محبوب پیغمبر، اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، اللہ اس کے باپ کی شکل کو تبدیل کر کے بچوں کی شکل میں اس کو بنا کر جہنم میں داخل کروا دے۔ اللہ تعالیٰ بنا کر رکھے تو مشرک کو اللہ کے بات نہیں کرتا، عقیدہ توحید ٹھیک ہو اس کو جنت ملتی ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پیغمبر بھی اپنے باپ کے بارے میں، اپنے ولد کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ سنتے رہتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث، ابو داؤد کے حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کا بھی آیا ہے، آپ کا سچا چچا ابو طالب جو آپ کا محسن تھا، آپ کی خدمت کرنے والا تھا، آپ کا پیارا چچا تھا، اس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ آخری وقت آیا، آپ نے بڑی کوشش کی کلمہ توحید پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا آخری وقت آیا، مرنے کے قریب تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی یہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ حاج لک بہا عند اللہ، میرے چچا تم کلمہ پڑھ لو، دن قیامت کے میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ چچا ابھی تو کلمہ پڑھ لو، ابھی دنیا سے جا رہے ہو، صرف کلمہ پڑھ لو، تم نے صرف کلمہ پڑھ دیا، اللہ کے سامنے میں حجت پیش کروں گا، تمہارا کلمہ لے کر آؤں گا۔ ابو جہل کہتا ہے اور عبداللہ بن امیہ کہتا ہے اترغبو عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کے دین سے وہ پھیرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے نار تو منظور ہے لیکن آگ منظور نہیں ہے، آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم برداشت کر دوں گا۔ محترم بھائیوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت آپ سنجیدہ ہو گئے، افسوس آپ کو ہو پڑا۔ کیوں نہ آپ کو افسوس ہو؟ چچا پر آپ کیوں نہ روئے؟ آپ تو پوری امت پر رویا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایک پیغمبر لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اس وجہ سے یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، غم کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں گے، لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس موقع پر آپ کا سچا چچا اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ توحید کا کلمہ اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ آپ بڑے رنجیدہ پریشان ہو گئے۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، 20واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین۔ اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، انک لا تہدی، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس سے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اللہ جانتا ہے ہدایت والے کون ہیں، ہدایت کس کو دینا ہے۔ پیغمبر اللہ کا محبوب پیغمبر مجبور ہے، چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات محترم بھائیوں، انبیاء کرام کی بیویاں جہنم میں جانے والی، نور اسلام کا بیٹا بھی جہنم میں جانے والا قرآن کے اندر موجود ہے، اور نور اسلام کی بیوی بھی جہنم میں جانے والی قرآن موجود ہے۔ کیوں کہ توحید نصیب نہ ہو سکی، جس کو توحید نصیب نہ ہو سکی، اللہ کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ پیغمبر بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کس پریشانی کے اندر ہیں کہ اللہ کے سوا ہم جن کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں میرے ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں محترم بھائیوں، آج افسوس یہ ہے ہمارے یہاں باتیں کہی جاتی ہے، سننے میں آتا ہے فلاں جگہ سے شفا ملتی ہے، فلاں جگہ سے بیٹا ملتا ہے،
فلاں جگہ سے نوکری ملتی ہے، فلاں جگہ سے رزق ملتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ سے ڈریے، یہ باتیں کرنے سے ہمارا ایمان خطرے میں چلا جا سکتا ہے، ہمارا ایمان اس سے برباد ہو سکتا ہے۔ تو اپنا عقیدہ مضبوط کرے، عقیدہ اپنا دوست بنائے، عقیدہ توحید ہمارا خالص ہونا چاہیے، صرف اور صرف ایک اللہ، اور آپ کے پاس میں یہ علم ہونی چاہیے۔ ختم ہو چکا، آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر یہ توحید کی اہمیت ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورت موجود ہے جس کا نام سورۃ توحید ہے، یہ توحید کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت جس کا نام سورۃ توحید بھی ہے، شاید کسی کو پتا ہو، شاید کسی کو پتا ہو کہ توحید کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اخیر سورت جس کا دوسرا نام سورۃ توحید ہے۔ جس کو آتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اس کو بہت سارے دعائیں دوں گا، انعام کے لیے اس کو بہت ساری دعائیں دوں گا، اور جس کو نہیں آتا اس کو دعا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے تاکہ اس کو سمجھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا تھا، شاید کسی کو یاد نہ ہو، اثر زیادہ گزر گیا ہو، قرآن میں سورۃ توحید موجود ہے، بتائیے، جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا دوسرا نام سورۃ توحید ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ بھائی کو جزاک خیر دے، اللہ کی بشمار پر رحمت نازل ہوں۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کا علم ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ اخلاص، اس کا دوسرا نام سورۃ توحید ہے، تو توحید کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ توحید رکھا ہے۔ احادیث میں آیا ہے، تفسیر میں آیا ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیں توحید کی عطا فرمائے، توحید کی اہمیت کو پہچانے، اللہ توحید ہمارے مضبوط فرمائے، ہمارا ہاتھ آج توحید پر ہو، اللہ شرک سے بچائے، وہاں کی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام بھائی آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے بھائی کو جگہ مل جائے. اللہ پیارے بھائی بن چاہیے، سب سیدھی رکھیے، پاؤں کو سیدھا رکھیے، قدم سے قدم ملا لیجیے، اس میں خلا کا روز شروعات نہ ہو.
چھوٹے بچے ساتھ میں کھڑے ہوں یا پیچھے کھڑے ہوں، اوپر خواتین تندرست کیجیے، اچھی طرح مل جائیے، پہلے سب مکمل کیجیے، پھر دوسری سب مکمل کیجیے، حصوں کے اندر خلا نہ ہو، جگہ نہ ہو، اپنے اچھی طرح مکمل کیجیے، پھر آگے سے بنائیے۔ موبائل فون تمام بھائی بند رکھیے، موبائل فون آگے سے کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مفتوحة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده